اور آپ سمجھایا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس زمانے کے لوگ یوں کہا کرتے تھے یہ تو جادو ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو ایک معجزہ دیا تھا، پسے والا ڈنڈے والا معجزہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ ایسا تھا کہ اگر اس کو ہاتھ میں پکڑ لیں تو ڈنڈے کا کام کیا کرتا تھا، زمین پر ڈال دیں تو اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ ایک تو یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ کا۔ دوسرا ایک معجزہ اللہ نے اور دیا تھا، ید بیضا کا، ہاتھ کو بغل کے نیچے سے یوں نکالتے تو سورج کی طرح چمک جایا کرتا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو اس کی تصدیق کے لیے علامت کے طور پر، تاکہ لوگ مانیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، اللہ نے اس کو ہماری سب کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ کچھ نہ کچھ اللہ نشانیاں دے کر بھیجتے ہیں جن کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معجزہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ معجزہ اسے والا، آپ ڈنڈے کو ہاتھ میں لیتے تو ڈنڈے کا کام کرتا، زمین پر ڈالتے تو اژدہا بن جایا کرتا تھا۔ تو اس زمانے میں مصر کے اندر یہ جادوگری بہت زیادہ تھی۔ لوگ کہنے لگے یہ تو جادو ہے، یہ تو موسیٰ جادو نہیں کرا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں یہ جادو نظر آ رہا ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے معجزہ ہے جو میرے نبی ہونے کی تصدیق کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ فرعون کے پاس یہ بات پہنچی، فرعون کے دربار میں جب یہ اطلاع پہنچی کہ موسیٰ نام پہ ایک آدمی ہے اور وہ جادو دکھا رہا ہے اور لوگ اس کے بہکائے میں آ رہے ہیں، تو فرعون نے اعلان کرایا مصر کے اندر، مصر میں فرعون نے اعلان کرایا کہ جتنے یہاں کے مصر کے بڑے بڑے جادوگر ہیں، ماہر جادوگر، سب کو اکٹھا کیا جائے، سب کو ایک تاریخ مقرر کر دی گئی اور تمام جادوگروں کو اس میں اکٹھا کیا گیا جادو دکھانے کے لیے کہ دیکھو موسیٰ کا جو جادو ہے اس کو فیل اور ناکام کرنا ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی جادوگر ہے موسیٰ، حالانکہ وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا ان کے پاس، یہ جادو نہیں تھا۔ لیکن فرعون اور اس کے سردار سمجھ رہے تھے کہ یہ جادو ہے۔ چنانچہ تاریخ طے ہو گئی، مصر کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ تمام جتنے ماہر جادوگر ہیں سب اپنے جادو، اپنے ہنر لے کر یہاں میدان میں آ جائیں پورا تاریخ میں۔ تو جو تاریخ مقرر کی تھی تمام جادوگر اس پہ آ گئے اور پورا مصر شہر کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کہ آج دیکھیں گے کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ موسیٰ کا بھی جادو ہے اور جادوگر بھی آ رہے ہیں، آج موسیٰ کا جادو فیل ہونا ہے۔ تماشگیر، جادوگر، وہاں کے سردار، بادشاہ سب اکٹھا ہو گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہنے لگے جادوگر جو آئے تھے دکھاؤ اپنا کفر، اپنا جادو دکھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دکھاؤ، تم کیا دکھانا چاہتے ہو، میں بعد میں دکھاؤں گا، تم اپنا ہنر دکھاؤ۔ چنانچہ ان جادوگروں نے رسی لے رکھی تھی، رسی، اپنے جادو کی طاقت کے بھروسے اس رسی کے سانپ بنا دیے اور وہ سانپ اس میدان میں چلنے لگے۔ جادو کے زور سے انہوں نے رسیوں کے سانپ بنا دیے اور وہ سانپ ان میں جان بھی آ گئی اور وہ چلنے لگے میدان میں۔ سب لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے بھائی کتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے معجزے کو تم جادو بتا رہے تھے، یہ ہے جادو، اور ابھی اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، تہس نہس کر دے گا تمہارے جادو کو۔ چنانچہ وہ جو سانپ میدان میں رسیوں کے بنا کر انہوں نے ڈالے تھے جب وہ چلنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ معجزہ تھا اللہ کا دیا ہوا، وہ عصا، وہ ڈنڈا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصا کو زمین پر رکھا، جب زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا اور اتنا بڑا اژدہا بن گیا وہ چھوٹے چھوٹے جو سانپ کے بچے اور سانپ اس میدان میں رسیوں کے جو جادوگروں نے بنائے تھے وہ جو گھوم رہے تھے، اس اژدہے نے عصا والا معجزہ جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے دیا تھا جس کا بڑا اژدہا بن گیا، یہ اس میدان میں پھرتا رہا اور جتنے سانپ
انہوں نے جادو کے بل پر بنائے تھے ان سب کو نکل گیا، وہ سب ختم ہو گئے، اور پھر ان جادوگروں کی طرف چلنے لگا۔ اب جادوگر یقین کر گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو کوئی اور بنا ہے، یہ جادو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ سب لوگ دنگ رہ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ معجزہ جو اللہ نے آپ کو دیا تھا وہ سب سے بلند بارہ ثابت ہوا، اور اسی وقت اس مجمع میں جتنے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے ایک بہت بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔